میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیتیں کی ہیں، اور اگرچہ یہ طے نہیں ہے کہ حضرت لقمان نبی ہیں، لیکن ان کی وصایا اتنی اچھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ذکر کیا ہے۔ تقریباً 10 نصیحتیں ہیں جو انہوں نے کی ہیں۔ ان میں سے پہلی نصیحت یہ ہے، یا بنیا اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز کی پابندی کریں، نماز کو قائم کریں، نماز کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں، نماز کی باقاعدہ انتظار کریں کہ وقت ہوا ہے یا نہیں، پہلے پہنچے۔ حتیٰ کہ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلال کو کہتے تھے ارحنا، ہمیں آرام پہنچا، ہمیں راحت عطا کر، یعنی اذان سے ہماری راحت ہوگی، ہمیں آرام ہوگا، پہلے ہم تکلیف میں ہیں۔ سمجھ کر پڑھنا اصل نماز کا ہوتا ہے۔ یہ پڑھنا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اصل بنیادی چیز یہ ہے۔ یہ سمجھنا کہ میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہوا ہوں، یہ بنیادی چیز ہے۔ خشوع و خضوع انتہائی تیزی کے ساتھ یہ نماز پڑھنا، اس کو میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک شیعہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہیں انہیں کے ہاں، تو کہنے لگے یہ نماز نہیں ہے، یہ جیسے مرغ جلدی جلدی دانے زمین سے اٹھاتا ہے اور نگلتا جاتا ہے، یہ وہ ہے۔ پھر حضرت نے خود بڑے آرام سے نماز پڑھ کر دکھائی۔ یہ نماز ہمارے پاس اکٹھی نماز کے امام ہمیں گویا پڑھ کر دکھائے، وہ ایک ہی روایت ہے جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے۔ تو اصل ہے نماز کو قائم کرنا۔ یہ دیکھے آدمی کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام وضو کی حالت میں ایک رنگ آتا تھا، ایک رنگ جاتا تھا۔ لوگ پوچھتے فرزند رسول آپ امام، آپ کے بھائی امام، آپ کے بابا امام، آپ کے پھر آگے بھتیجے امام ہونے والے ہیں۔ فرمایا پتہ نہیں میں کس جبار و قہار بادشاہ کے دربار میں ہوں۔ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے دربار میں ہیں۔ اس طرح اگر سوچ سمجھ کر ہم پڑھیں گے، آرام سے پڑھیں گے، خشوع و خضوع سے پڑھیں گے، سمجھیں گے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا معاہدہ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، کیا طلب کر رہے ہیں، کون سی دعا کر رہے ہیں، کس گروہ کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں، کس سے بچنا چاہتے ہیں۔ جن سے بچنا چاہتے ہیں ان جیسے کام تو ہم نہیں کرتے، اگر کرتے ہیں تو پھر تو ہم بچنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ تو پہلا ہے نماز کو قائم کرنا۔